معزز محترم سامعین کرام، میرے نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں اور پیارے پیارے اسلامی بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین المعین المبین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے عزیز ساتھیوں، آئیے ہم آپ سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ درود شریف کا ہاتھ نچھاور کریں۔ پڑھے باز بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سردات ندات دست دست درد یز یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ جس نے حق کربلا کا ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، امت کی خاطر سب کچھ فدا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ محترم حضرات، خطبہ مسونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ آج ہم اور آپ ماہ محرم الحرام شریف کی 5ویں مجلس اور محفل میں شرکت فرما رہے ہیں، اور آج میری تقریر کا عنوان شہید اعظم سلطان الشہداء یعنی سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ ہے۔ کون امام حسین؟ پورا زمانہ امام حسین کے نام سے اور آپ کی سیرت سے واقف ہے۔ یہی وجہ رہی کہ سنی امام حسین کا صرف محرم کے 10 دن میں تذکرہ نہیں بلکہ پوری زندگی تذکرہ کیا کرتے ہیں۔ وہ امام حسین جو شکل و صورت کے اعتبار سے، حسن و جمال کے اعتبار سے، اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کے اعتبار سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مظہر عتم تھے، یعنی آپ کی ہر ادا سے مصطفیٰ کی ادا کی خوشبو آتی تھی۔ سبحان اللہ۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب ولادت کا وقت قریب آیا
تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک چچا ہیں حضرت عباس. اچھا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا کئی ہیں، لیکن چچاؤں میں صرف 2 ہی ایسی ہستیاں ہیں جنہوں نے دامن اسلام کو اپنایا ہے، جو مسلمان ہوئے ہیں. ایک کا نام حضرت عباس ہے اور ایک کا نام حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے. ٹھیک ہے، تو یہ 2 ہستیاں ہیں. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اہلیاں ہیں، یعنی ام الفضل یعنی حضور کی جو چچی ہیں، انہوں نے ایک خواب دیکھا، اور انہوں نے خواب یہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کا ٹکڑا کاٹا گیا، اور وہ جسم کا ٹکڑا کاٹ کر کے ام الفضل یعنی حضور کی چچی کے گود میں رکھا گیا. جب یہ خواب دیکھا تو ام الفضل جو حضور کی چچی تھی وہ بے قرار تھی، بے چین تھی. یار یہ تو بہت تعجب کی بات ہے، کتنا خطرناک خواب، کتنا بڑا منظر میری آنکھوں نے دیکھ لیا. حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. حاضر ہونے کے بعد عرض کرنے لگی، حضور اس طرح سے میں نے خواب دیکھا ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے میری چچی، اگر تمہارا خواب سچا ہے، اگر تمہارا خواب سچ ہے تو یقیناً بہت جلد میری بیٹی فاطمہ کے گود میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے. تاریخ میں آتا ہے کہ کچھ ہی وقت گزرے تھے، کچھ ہی لمحات یعنی تھوڑا وقت گزرا کہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں اللہ رب العزت نے ایک بڑا حسین و جمیل خوبصورت بچہ عنایت فرمایا. اور وہ بچہ سب سے پہلے ام الفضل کی گود میں رکھا گیا. تو گویا اس طرح سے ام الفضل جو حضور کی چچی تھی، ان کا خواب جو سچ ہوا. اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کب ہوئی؟ تاریخ نوٹ کر لیں، 5 شعبان المعظم سن 4 ہجری. امام حسین کی کب ہوئی تھی؟ 15 رمضان المبارک سن 3 ہجری. یعنی وہی تقریباً 11 مہینے کا عرصہ رہا. اسی 11 مہینے کے بعد اللہ رب العزت نے فاطمہ زہرا کی گود میں حسین جیسا خوبصورت جمیل بیٹا عطا کیا. سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و برکات بے شمار تواریخ کتب میں درج ہیں. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے میرے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے، بے پناہ پیار فرمایا کرتے تھے. یہاں تک کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لعاب دہن کو اس طرح چوسا کرتے تھے، اس طرح آپ چوسا کرتے تھے کہ جیسے کھجور کی گٹھلی کو چوسا جاتا ہے. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جب ولادت ہوئی تو حضور کی بارگاہ میں جب سیدنا امام حسین کو پیش کیا گیا تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن سیدنا امام حسین کے دہن مبارک میں ڈالا.
پھر علی سے پوچھا اے علی تم نے اس بچے کا کوئی نام رکھا یا نہیں رکھا؟ تو حضرت علی عرض کرتے ہیں حضور آپ کے ہوتے ہوئے علی کی کیا جرت کہ میں علی کا نام رکھوں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس بچے کا نام حسین ہے، اور 7ویں دن پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بچے کا نام حسین رکھا اور عقیقہ فرمایا۔ اور جب پہلی مرتبہ آپ کی گود میں تشریف لے کر کے آئے تو آپ نے اذان و اقامت فرمائی اور آپ کے لیے دعا فرمائی۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کوئی تعارف کی محتاج نہیں، لیکن میرے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بہت بڑا جملہ امام حسین کے تعلق سے فرمایا اور فرمایا حسین منی و انا من الحسین، یعنی میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ اچھا، ایک باپ اگر ایک بیٹے کے بارے میں کہے کہ یہ میرا ہے، ظاہر سی بات ہے بیٹا جو اپنے باپ کا خون ہے، بیٹا اپنے باپ کی محنتوں کا صلہ ہے، وہ تو بات حق ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ یہ کوئی باپ خود کہے بیٹے سے کہ میں اپنے اس بیٹے سے ہوں، تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں حسین سے ہوں، تو اس جملے سے حسین کی عظمت اور مرتبہ اور افضلیت ہم سبوں کے ذہنوں پر عیاں ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ بیٹے کو باپ تو ہر کوئی کہتا ہے کہ یہ میرا بیٹا، یہ میرا بیٹا، یہ میرا بیٹا، یہ مجھ سے ہے، لیکن زمانے میں کوئی ایسا باپ نہیں ہوگا جس نے یہ کہا ہوگا کہ میں اس سے ہوں، لیکن میرے حضور نے فرمایا کہ میں حسین سے ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کہ امام حسن و حسین سے اس قدر محبت فرمایا کرتے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں، اور پھر آگے فرمایا میری بیٹی کے بیٹے یعنی میرے نواسے ہیں۔ محبت کا تقاضا دیکھیں آپ، پہلے نواسے کا ذکر نہیں فرمایا، پہلے بیٹے کا تذکرہ فرمایا کہ یہ حسن و حسین میرے بیٹے ہیں، پھر اس کے بعد میں فرمایا میری بیٹی کے بیٹے یعنی میرے نواسے ہیں۔ میرے حضور نے حسین نام رکھا، اور یہ حسین نام حضرت ہارون علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے شبیر پر رکھا گیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے کا نام شبر رکھا اور شبیر رکھا۔ یہ سریانی زبان میں شبر اور شبیر ہے، لیکن میرے آقا نے اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق اپنے بیٹوں کا نام حسن رکھا اور حسین رکھا۔ شبر کے معنی عربی میں حسن آتا ہے اور شبیر کے معنی عربی میں حسین آتا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں یہ دونوں نام حسن و حسین یہ جنتی نام ہے، جنتی نام۔ حسن و حسین سے پہلے دنیا میں کسی کا نام حسن و حسین رکھا ہی نہیں گیا، اور میرے آقا نے اپنے نواسوں کا، اپنے بیٹوں کا نام حسن و حسین اس طرح رکھ دیا کہ آج زمانے میں گھر گھر میں حسن و حسین نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات
اتنی بلند و بالا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث پاک جس کا مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کروں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. آپ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے کر کے آئے, اور جب مسجد میں تشریف لے کر کے آئے نا تو فرمایا کہ میرا چھوٹا بچہ کہاں ہے. صحابہ کرام کا جھرمٹ تھا, سب بیٹھے تھے, سب دیکھ رہے تھے. میرے حضور نے فرمایا میرا چھوٹا بچہ حسین کہاں ہے. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ اتنی دیر میں ننھے ننھے قدموں سے دوڑتے ہوئے حسین تشریف لے کر کے آئے. میرے آقا نے ان کو گود میں اٹھایا, گود میں اٹھانے کے بعد ان کو بوسہ دیا, ان کو پیار کیا, اور پیار کرنے کے بعد رب کی بارگاہ میں التجا کی, اے پروردگار عالم میں حسین سے محبت کرتا ہوں, تو بھی حسین سے محبت فرما اور اس شخص سے بھی محبت فرما جو حسین سے محبت کرتا ہے. یہ دعا کوئی عام دعا نہیں ہے, یہ ہم اور آپ کی قسمت میں چار چاند لگانے والی دعا ہے. حضور نے رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا, میں حسین سے محبت کرتا ہوں, اے اللہ تو بھی حسین سے محبت فرما. آگے کا ٹکڑا ہم اور آپ کے لیے پیارے آقا بارگاہ خدا بندی میں عرض کرتے ہیں, اے اللہ تو اس شخص سے بھی محبت فرما جو بندہ میرے نواسے میرے بیٹے حسین سے محبت کرتا ہے. آج ہم اور آپ امام حسین کی محفل سجائے بیٹھے ہیں, اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم امام حسین کی محبت میں بیٹھے ہیں, امام حسین کے عشق میں بیٹھے ہیں, امام حسین کے پیار میں بیٹھے ہیں, امام حسین کی الفت میں بیٹھے ہیں. جب ہم یہاں امام حسین کے پیار و محبت و الفت میں بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے عشق کا اظہار کر رہے ہیں, تو حضور کے فرمان کے مطابق اللہ رب العزت بھی ہم سے محبت کا اظہار فرما رہا ہے. سبحان اللہ. یاد رکھیں اس حدیث شریف کا دوسرا پہلو بھی ہو سکتا ہے. ہر چیز کے دو پہلو ہوا کرتے ہیں. دن ہے تو اس کا اپوزٹ رات ہے, کالا ہے تو اس کا اپوزٹ سفید ہے. ایسے ہی ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں. تو اللہ کے پیارے رسول نے جب دعا فرمائی کہ اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں, تو بھی حسین سے محبت فرما اور اس بندے سے بھی محبت فرما جو حسین سے محبت کرتا ہے. اور آگے ایک ٹکڑا ہے حدیث پاک کا, اس میں آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ جو حسین سے محبت کرے تو اس سے محبت فرما. جو حسین سے محبت کرے اس کے بارے میں رب کی بارگاہ میں حضور کا فرمان کہ اللہ اس بندے سے اس شخص سے محبت فرمائے. تو اس کا الٹا, اس کا اپوزٹ اپنے ذہن میں آپ دوڑائیے, اپنے ذہن میں اپنی سوچ و فکر کے سمندر میں اس بات کو دوڑائیے کہ جب پیارے آقا نے امام حسین کے تعلق سے فرمایا کہ اے اللہ جب جو بندہ حسین سے محبت کرتا ہے تو بھی اس سے محبت فرما, تو الٹا اس کا سمجھ لیجئے جو حسین سے بغض رکھتا ہے, جو حسین سے تعلقات کو ختم کرتا ہے, جو حسین کے بارے میں بکواس کرتا ہے, جو حسین کے دل کو تکلیف پہنچاتا ہے, تو اس کا تعلق اللہ رب العزت تک بھی پہنچا کرتا ہے. اس کا تعلق اللہ رب العزت تک بھی پہنچا کرتا ہے. اگر ہم نے گویا حضور کو راضی کر لیا تو اللہ کو راضی کر لیا, اور اگر حسین کو ناراض کر دیا تو اللہ کو ناراض کر دیا. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات وہ ذات ہے
کہ پیارے آقا نے اپنے بیٹے ابراہیم کو ان پر قربان کر دیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دائیں پہلو میں اور امام ابراہیم جو حضور کے بیٹے ہیں، حضور کے بیٹے پتہ ہے کتنے ہیں؟ معلوم ہے نا؟ حضور کے بیٹے 3 ہیں۔ کتنے؟ حضور کے بیٹے 3 ہیں۔ ایک کا نام عبداللہ، دوسرے کا نام ابراہیم، ایک کا نام عبداللہ، ایک کا نام ابراہیم اور ایک کا نام قاسم۔ یہ 3 نام حضور کے بیٹوں کے نام ہیں۔ اور حضور کی بیٹیاں کتنی ہیں پتہ ہے؟ حضور کی بیٹیاں 4 ہیں، 4۔ ایک کا نام فاطمہ، ایک کا نام ام کلثوم، ایک کا نام حضرت زینب اور ایک کا نام حضرت رقیہ۔ یہ 7 اولاد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، جو کہ حضرت خطیۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی اور بیوی سے کوئی اولاد نہیں۔ ایک باندی ہیں، ان سے ایک اور اولاد ہے، لیکن کسی بیوی سے، کسی زوجہ سے کوئی اور اولاد نہیں، صرف خطیۃ الکبریٰ سے ہیں۔ بہرحال یہ چیزیں یاد رکھنا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک پہلو میں، سیدھے پہلو میں حضرت امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں اور الٹے پہلو میں پیارے آقا کے بیٹے حضرت ابراہیم بیٹھے ہوئے ہیں۔ پیارے آقا دونوں سے محبت فرما رہے ہیں، دونوں سے پیار فرما رہے ہیں۔ حضرت جبریل امی تشریف لے کر کے آ گئے۔ آنے کے بعد عرض کرنے لگے، حضور اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ یہ دونوں بیٹے آپ کے پاس جمع نہیں کر فرمائے گا، یہ دونوں بیٹے آپ کے پاس جمع نہیں فرمائے گا۔ ان دونوں بیٹوں میں سے جسے آپ چاہیں اپنے پاس رکھ لیں اور جسے چاہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کر دیں۔ ارے ہے کوئی ایسا مائی کا لال جس کو حیات اور موت کے بارے میں اجازت دی گئی ہو؟ کوئی ایسا مائی کا لال دنیا میں پیدا نہ ہوا، لیکن واحد میرے آقا کی ذات وہ ذات ہے جس کو اللہ رب العزت نے یہ پاور اور یہ اختیار دے دیا، مالک و مختار اور مالک کل بنا دیا کہ اے میرے مصطفیٰ، آپ کے پاس یا تو حسین رہیں گے، آپ کے پاس یا تو ابراہیم رہیں گے، یہ آپ کی مرضی ہے۔ دونوں میں جس کو چاہیں ان میں سے ایک کو اپنے پاس رکھ لیں اور ایک کو میرے پاس بھیج دیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دونوں سے بڑا محبت اور پیار فرماتے تھے۔ حضور کے 3 جو بیٹے تھے نا، تینوں بچپن میں انتقال کر گئے تھے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سوچا، اگر میں حسین کو رب کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں تو فاطمہ کو دل کو تکلیف پہنچے گی، فاطمہ کے دل کو ٹھیس پہنچے گی، فاطمہ رنجیدہ ہوں گی، فاطمہ کے دل پر دکھ کے اثرات نمودار ہوں گے۔ پھر دوسری طرف سوچا کہ علی کے لخت جگر کو میں اگر رب کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا تو علی بھی بے قرار ہو جائیں گے، علی سے بھی نہیں رہا جائے گا، علی بھی بے چین رہیں گے۔ امام حسن کے بارے میں سوچا، یار اگر حسین کو رب کی بارگاہ میں پیش کر دیا تو امام حسن کے بھائی اگر چلے گئے تو امام حسن اپنے دل کو کس سے بہلائیں گے، اپنے آپ کو کس کے ساتھ کھیلیں گے۔ جب یہ ساری باتیں میرے آقا کے ذہن میں پہنچی تو میرے آقا نے یہ سوچا کہ اگر میں ابراہیم کو پیش کرتا ہوں تو صرف میرے دل کو تکلیف پہنچے گی، صرف مجھے دکھ ہوگا، صرف مجھے تکلیف ہوگی۔ اگر میں نے امام حسین کو پیش کر دیا تو علی، فاطمہ، حسن کو تکلیف ہوگی، اگر ابراہیم کو پیش کیا تو صرف مجھے تکلیف ہوگی۔ تو میرے آقا نے حضرت جبریل امی سے ارشاد فرمایا، جبرائیل میں پسند کرتا ہوں کہ میرے پاس حسین کو رکھا جائے اور ابراہیم کو رب کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے۔ تاریخ نے دیکھا ہے
کتابوں میں یہ باب رقم ہے کہ 3 دن گزرے تھے اس واقعے کے بعد کہ حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا. جب ابراہیم کا انتقال ہوا نا تو میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آقا امام سے اور زیادہ محبت فرمانے لگے، اور زیادہ پیار فرمانے لگے، اور زیادہ عشق فرمانے لگے. اور جب بھی کبھی صحابہ کی مجلس میں یا کہیں بیٹھے ہوتے نا، اگر امام حسین تشریف لے کر کے آتے تھے نا تو میرے آقا فرماتے تھے یہ حسین ہے، حسین جن پر میں نے اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا ہے. یہ حسین وہ حسین ہیں کہ جن پر میں نے اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا ہے. اور آپ کو اتنا پیار کرتے تھے، ہر وقت آپ کا بوسہ لیا کرتے تھے، ہر وقت آپ کو پیار کیا کرتے تھے. صحابہ تک جب یہ بات پہنچی نا تو صحابہ کرام کے درمیان کچھ گفت و شنید کی بات چل پڑی کہ یار بتاؤ، حضور نے اپنے بیٹے کو امام حسین پر قربان کر دیا. چاہتے تو اپنے بیٹے کو اپنے پاس میں رکھتے، چاہتے تو امام حسین کو رب کی بارگاہ میں پیش کر دیتے، لیکن حضور نے یہ کیسا سودا کر لیا، حضور نے یہ کیسا سودا کر لیا کہ اپنے نواسے کو اپنے پاس رکھ لیا اور اپنے بیٹے کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کر دیا. جب صحابہ کے درمیان یہ بات چل رہی تھی نا تو میرے حضور نے فرمایا میرے صحابہ، میں نے حسین پر اپنے بیٹے کو قربان کر کے کوئی نقصان نہیں کیا ہے. وہ اس لیے میں نے اپنے بیٹے کو امام حسین پر قربان کر کے کوئی نقصان نہیں بلکہ میں نے فائدہ کیا ہے، میرا فائدہ ہوا ہے. اور فائدہ یہ ہے کہ آج میں نے اپنے بیٹے ابراہیم کو امام حسین پر قربان کر دیا ہے. کل جب دین کے بچانے کی بات آئے گی، اسلام کو بچانے کی بات آئے گی، اسلام کی حقانیت کی بات آئے گی تو یہی امام حسین، میں نے تو ایک بیٹا امام حسین پر قربان کیا ہے، یہی امام حسین کی وہ ذات ہوگی جو کربلا کے میدان میں اپنا بیٹا علی اکبر بھی قربان کر دے گا. یہی وہ امام حسین کی ذات ہوگی کہ اپنا ننھا سا بچہ 6 مہینے کا علی اصغر بھی قربان کر دے گا. بلکہ یہ 2 ہی نہیں، اپنا پورا کا پورا خاندان، اپنا پورا کا پورا قبیلہ رب کی بارگاہ میں قربان کر کے دین اسلام کو بچا لے گا. زمانے نے دیکھا تھا جب کربلا میں منظر ہوا تھا تو سب کچھ امام حسین نے قربان کیا، ساتھ ہی ساتھ اپنی جان بھی رب کی بارگاہ میں قربان کر دی. زمانے والے کو یہ بتا دیا کہ میرے حضور نے تو صرف ابراہیم کو مجھ پر قربان کیا تھا، لیکن میں نے حسین نے اپنا سب کچھ رب کی بارگاہ میں قربان کر دیا ہے. حضور نے تو صرف ایک بیٹا قربان کر دیا تھا، لیکن امام حسین کی وہ ذات ہے کہ آپ نے اپنا پورا قبیلہ، پورا خاندان جو ہے رب کی بارگاہ میں دین کی بقا کے لیے، دین کو بچانے کے لیے امام حسین نے سب کچھ قربان کر دیا، یہاں تک کہ اپنی جان بھی قربان کر دی. زمانے کو معلوم ہے، لوگوں نے دیکھا ہے، تواریخ کی کتابوں میں یہ اوراق آج بھی موجود ہیں جن کو پڑھ کر کے دل دہل جایا کرتا ہے، جن کو پڑھ کر کے آنکھیں اشکبار ہو جایا کرتی ہیں، جن کو پڑھ اور سن کر کے دل رنجیدہ ہو جایا کرتا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ عام مت سمجھنا، بہت خاص تھے میرے حضور کے. اتنے خاص کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں کسی ضرورت کے تحت حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور حضور کی بارگاہ میں جب میں حاضر ہوا تو میں نے کیا دیکھا، حضور جب اپنے کاشانہ مبارک سے، اپنے حجرے مبارک سے باہر تشریف لے کر کے آئے نا تو کمبل لپیٹے ہوئے تھے. جب کمبل لپیٹے ہوئے تھے نا تو ایسا لگ رہا تھا کہ جسم کے اندر کچھ موجود ہیں، جسم کے اندر کچھ ہے. حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا عریضہ پیش کیا، اپنی ضروریات سے فارغ ہوئے، جو پوچھنا تھا وہ پوچھ لیا.
لیکن مجھ سے رہا نہیں گیا. میرا دل بے قرار تھا, میرا دل بے چین تھا کہ یار کمبل کے اندر آخر ہے کون سی چیز. جب واپس ہونے لگے نا, رہا نہیں گیا. اسامہ فرماتے ہیں کہ میں پیچھے مڑا اور مڑنے کے بعد دوبارہ حضور کی بارگاہ میں آیا. حضور سے عرض کیا, حضور ذرا میرے دل کو چین اور سکون عطا کر دیجئے, ذرا میرے دل کو تسلی عطا کر دیجئے. میرے حضور نے فرمایا, اے اسامہ بن زید, کیا بات ہے, کیا وجہ ہے, کس چیز سے تمہارے دل کو تسلی پہنچے گی, کس چیز سے تمہارے دل کو سکون پہنچے گا. سیدنا اسامہ بن زید نے عرض کیا, حضور آپ کے جسم کے اندر, اس چادر کے اندر کیا ہے, کیا ہے, کوئی ایسی چیز ہے کیا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چادر کے کونے کو اٹھایا. اٹھانے کے بعد حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں, جب میرے حضور نے اس چادر کے کونے کو اٹھایا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک پہلو میں حضرت امام حسن تشریف فرما ہے اور دوسرے پہلو میں حضرت امام حسین تشریف فرما ہے. حضور نے فرمایا, یہ میرے پیارے بیٹے ہیں. فرمایا, جو حسن و حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کیا کرتا ہے. سبحان اللہ. بچپن کا ہی معاملہ تھا کہ سیدنا امام حسن, سیدنا امام حسین ایسے ہی کشتی بازی کر رہے تھے. عام طور پہ گھر پہ ہوتے ہیں بچے, کھیلتے رہتے ہیں, لیکن سیدنا امام حسن, سیدنا امام حسین کشتی کے ذریعے کھیل رہے تھے. ایک دوسرے سے کشتی فرما رہے تھے, آپس میں لڑ رہے تھے. وہ لڑائی نہیں کہ مطلب یہ صرف کھیل کود والی لڑائی تھی. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی تشریف فرما. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی تشریف فرمائے. دونوں بچے محبت میں کشتی کر رہے ہیں. میرے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لبہائے مبارک سے الفاظ نکلے, اے حسن حسین کو ایسے پکڑو, اے حسن حسین کو ایسے پکڑو, حسین کو اس طرح پکڑو, حسین کو ایسے پکڑو, حسین کو اس طرح سے پکڑو. یہ حضور فرما رہے تھے. فاطمہ نے جب یہ سنا تو عرض کرنے لگی, ابا حضور آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں, چھوٹے بچے کو آپ کو کہنا چاہیے تھا, آپ بڑے بچے کو کہہ رہے ہیں, آپ بڑے کی طرف سے بول رہے ہیں, آپ کو چھوٹے کی طرف سے کہنا چاہیے تھا. سنو سنو میرے پیارو, اپنے دل کی کھڑکی کو کھول کر کے سنو. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, اے فاطمہ میں حسن سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں حسن کی جانب ہوں اور حسین کی جانب حضرت جبریل کھڑے ہوئے ہیں. وہ حسین سے کہہ رہے ہیں, اے حسین حسن کو ایسے پکڑو, اے حسین حسن کو ایسے پکڑو. اسی لیے میں حسن سے کہہ رہا ہوں, اے حسن تم حسین کو اس طرح سے پکڑو, اے حسن تم حسین کو اس طرح سے پکڑو. کیسا کردار ہے حسن و حسین کا, آپس میں کھیل رہے ہیں تو ایک طرف نبیوں کے تاجدار, نبیوں کے شہنشاہ سید المرسلین ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایسا کرو ایسا کرو, اور دوسری طرف سید الملائکہ فرشتوں کے سردار جبریل امی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں, اے حسین ایسا کرو ایسا کرو. کیسی ذات ہیں یہ, کتنی عظمت والی برکت والی یہ ذات ہیں جن کو حسن و حسین کہا جاتا ہے. اور میں آپ کو تھوڑا یہ بھی بتا دوں نا, یہ کشتی کیوں ہوئی تھی. گویا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا میں ہی حسن و حسین کو مضبوط کر رہے تھے, حسن و حسین کو لڑنے کا سلیقہ سکھا رہے تھے, حسن و حسین کو لڑائی کرنے کا طریقہ بتا رہے تھے کہ جب میدان کربلا میں جنگ کی بات آئے گی تو میرا حسین کہیں شکست نہ کھا جائے, میرا حسین کہیں نیچے نہ آ جائے, میرا حسین کہیں کمزور نہ پڑ جائے. یہی وجہ تھی کہ بچپن کے ہی عالم میں میرے مصطفیٰ نے اور حضرت جبریل امی نے دونوں نے مل کر حسن و حسین کو کشتی کے ذریعے یہ طاقت دے دی, یہ بتا دیا کہ کس طرح جنگ میں لڑا جاتا ہے اور کس طرح فتح اور نصرت حاصل کی جاتی ہے. یہ سیدنا امام حسن, سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہیں. خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی. بس یہ بات میں آپ کے سامنے پیش کروں, پھر اس کے بعد ختم کروں.
فاطمۃ الزہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور حاضر ہونے کے بعد عرض کرنے لگی حضور آپ کے پاس تو معرفت کے خزانے ہیں، حضور آپ کے پاس تو ہر چیز ہے، لہٰذا حسن و حسین کو بھی کچھ عطا کر دیں، لہٰذا حسن و حسین کو بھی کچھ دے دے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لبہائے مبارک سے ارشاد ہوا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ میری بیٹی، میں نے حسن کو رعب و سیادت عطا کی اور حسین کو سخاوت عطا کی۔ ذرا غور کریں، ایسی سخاوت اور ایسی شجاعت اللہ رب العزت نے حسن اور حسین کو عطا کی کہ پوری کائنات میں آپ کے چرچے کا ڈنکا اور شورا بجتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لیکن افسوس صد افسوس، ہمارے درمیان بھی کچھ ایسے بدعقل لوگ ہیں، ہمارے درمیان بھی کچھ ایسے کم ظرف لوگ ہیں جو حسن و حسین کی زندگی اور کربلا کے منظر کو تماشا بنا کر کے رکھ دیا ہے، جنہوں نے حضرت امام حسن و حسین کی زندگی سے سبق حاصل کرنے کے بجائے اپنی زندگی میں امام حسن اور امام حسین کے نام پر شریعت کا تماشا بنا کر کے رکھ دیا ہے۔ یاد رکھیں، امام حسین سے محبت کرنے والے، امام حسین سے پیار کرنے والے وہی کام کیا کرتے ہیں جو شریعت پہ کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جن کاموں کو شریعت کرنے کا حکم دیتی ہے وہی کام امام حسین کی اگر محبت میں کیے جائیں تو وہی کام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول و مقبول ہوا کرتے ہیں۔ یقین مانیے، جن لوگوں نے امام حسین کو خوش کرنے کے لیے شریعت کے مطابق کام کیے اور امام حسین کو خوش کر دیا، اس سے اللہ بھی خوش ہو گیا، رسول اللہ بھی خوش ہو گئے۔ اور جس نے امام حسین کو برے کاموں کو کر کے اور امام حسین کے نام پر منسوب کر کے امام حسین کے دل کو تکلیف اور ٹھیس پہنچائی ہے، امام حسین کو رنج پہنچایا ہے، امام حسین کو ناراض کیا ہے، یقیناً ان سے اللہ بھی ناراض ہے اور رسول اللہ بھی ناراض ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم امام حسن و حسین کے محبت میں آ کر کے وہ کام کریں جس سے امام حسن بھی راضی ہو جائے اور امام حسین بھی راضی ہو جائیں، آپ دونوں کے نانا جان بھی راضی ہو جائیں اور پروردگار بھی راضی ہو جائے۔ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم پروردگار عالم ہم سبوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور لہو و لعب، کھیل کود، ڈھول تاشے، باجے، تماشے، ان ساری چیزوں سے ہم سبوں کو دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ سارے لوگ کلمہ طیبہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔